بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 2588۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاجزی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں: من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو یعنی عاجزی میں اللہ نے عزت رکھی ہے، اور تکبر میں اللہ نے ذلت رکھی ہے۔ دوسری حدیث ہے: جو تکبر اختیار کرے گا، فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 500 میل کی مسافت سے آتی ہے۔ تو تکبر اور عاجزی آپس میں ضد ہیں۔ جس کے اندر عاجزی ہوگی تکبر نہیں ہوگا، جس کے اندر تکبر ہوگا عاجزی نہیں ہوگی۔ تو عاجزی اختیار کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، تکبر کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص تکبر اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی۔ کبریائی کہتے ہیں بڑائی، تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو یہ تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یعنی کبریائی، یہ اللہ کی شان ہے۔ چونکہ اللہ ہی بڑے، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، تو اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے۔ تو جو تکبر اختیار کرتا ہے وہ گویا کہ میری چادر کو کھینچتا ہے، اور جو میری چادر کو کھینچے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، عاجزی اختیار کرنا، عاجزی انبیاء کی سنت ہے، اور جو تکبر ہے یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کریمہ میں لکھا ہے: تکبر عزازیل کرد اختیار، بزندان لعنت شود گرفتار۔ کہ شیطان نے تکبر اختیار کیا، ہمیشہ کی لعنت میں گرفتار ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے گر گئے سجدے میں۔ چونکہ فرشتوں نے عاجزی اختیار کی تو اللہ نے ان کی شان بڑھا دی، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافر، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے۔ وان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت قیامت تک برسے گی۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا گیا تو ان سے ایک غلطی ہو گئی، اس غلطی پر انہوں نے اللہ سے آہوزاری کی، دعا مانگی: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا۔ اے اللہ، اگر تو نہیں بخشے گا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے دعا کی، اللہ نے بخش دیا۔ اب شیطان سے بھی غلطی ہوئی، لیکن شیطان اکڑ گیا، تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت برسائی۔ تو اب جو شیطان کے راستے پر تکبر اختیار کر کے چلے گا اس پر لعنت برسے گی، اور جو آدم علیہ السلام کے راستے پر چلے گا، عاجزی اختیار کرے گا، تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے عاجزی، اور تکبر شیطان کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اور تکبر کی پھر علامات ہیں۔ اب جیسے یہ ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور جو ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھے گا
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گی اور اس کے پیروں کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو ٹخنوں سے نیچے جس کا پاجامہ شلوار ہوگی وہ آگ میں جلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص اپنے گھر سے نکلا خیلا، عربی میں کہتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، خیلا کہتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، اپنی اس نے تہبند پہلے زمانے میں جیسے دھوتی باندھتے تھے وہ گھسیڑتا ہوا چل رہا تھا اور اکڑ کے چل رہا تھا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین پھٹ جا، وہ زمین پھٹی اور وہ اللہ نے چونکہ اس کی تکبر کی وجہ سے زمین میں دھنسا دیا، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آپ نے فرمایا اس کو 500 سال ہو گئے زمین میں دھنستے ہوئے، لیکن ابھی تک وہ دھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 500 سال پہلے کا یہ واقعہ تھا، تو اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کے ٹخنوں سے نیچے شلوار یا وہ تہبند دھوتی باندھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دی۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ ایسے لوگوں سے کے راستے سے بچیں اور عاجزی اختیار کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔